بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز. مائی نیم از شہزاد اور آج ہم اپنے انگلش گرامر کا لیسن نمبر 10 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر لیسن میں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہیں. سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 10. آج کا ویورز جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، چونکہ ہم نے لاسٹ 3 لیکچرز میں پریزنٹ انڈیفینیٹ کو ڈسکس کیا ہے. ابھی اس کا پارٹ نمبر 4 رہتا ہے. اب اس پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہم کچھ مزید جو ہے وہ تھوڑا سا چیزوں کو ایکسپلور کرنے لگے ہیں، جس کا آج میں ایک پہلی چیز کا جو استعمال کرنے لگے ہیں، یوز آف ہیز اور ہیو. یوز آف ہیو اور ہیز کا جو ہے وہ پارٹ 1 ہوگا، یعنی یہ ایک ورب ہے جس کے مختلف استعمال ہیں انگلش لینگویج میں. تو آج اس کا ہم پہلا استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ہیز اور ہیو کا استعمال کرتے ہیں. اس کا میننگ کیا ہے؟ مثلا جب میں کہتا ہوں جی میرے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ملکیت ظاہر کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گاڑی ہے تو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ کی یہ ملکیت ہے. تو اس ملکیت کو، اس پوزیشن کو، اس پروسیس کو ہم انگلش میں ہیز اور ہیو کے ذریعے کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے لیکچروں میں بھی ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا تھا کہ ایک سنگولر سبجیکٹ ہوتے ہیں اور ایک پلورل سبجیکٹ ہوتے ہیں. مثلا ہی، شی، اٹ، یہ جو ہیں وہ سنگولر ہیں، یا نام وغیرہ یہ سنگولر ہیں. اور آئی، وی، یو، دے، یہ جو ہیں وہ پلورل میں آتے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہیز اور ہیو کو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس کوئی چیز ہے. وہ چیز کتاب ہو سکتی ہے، قلم ہو سکتی ہے، کوئی چیز اور گاڑی وغیرہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے جو اپنے اوپر ہم طاری کر سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی کہ مجھے جو ہے وہ بخار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر وہ ایک بخار کی کیفیت ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس ہیز اور ہیو کو زمانہ حال میں رہ کے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اب اس کے 2 چیزیں ہیں کہ ہی، شی، اٹ یا نام کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے جی، ہم نے ہیز لگانا ہے. اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مثلا میں یہ اگر فکرہ بولوں، ہی ہیز اے بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے. ہی، جیسا کہ ہم نے بولا کہ جی ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز لگے گا، تو ہی ہیز اے بک، ہی ہیز اے بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے. اب ویورس یہاں پہ آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہم نے ہیز لگایا ہے، لیکن یہ فکرہ کیا ہے؟ سادہ ہے. یعنی اس میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی منفی نیگیٹو طریقہ نہیں ہے، فکرہ نہیں ہے. تو ہی ہیز اے بک، اور ہی کے ساتھ ہم نے کیا لگایا ہے؟ ہیز لگایا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم آگے سلائیڈ میں اسی چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں اسی تناظر میں. اچھا جی، اب یہاں پہ ہے کہ وہ ہم نے ہی، شی، اٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ فکرہ بنایا ہے. اب اگر میں یہی فکرہ آئی، وی، یو یا دے کے ساتھ بناؤں، یعنی پلورل کے ساتھ بناتا ہوں، تو ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ ہیو لگانا پڑے گا. اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے، آئی ہیو اے بک. آئی ہیو اے بک یعنی میں ایک کتاب رکھتا ہوں، میرے پاس ایک کتاب ہے، یعنی ایک کتاب میری ملکیت ہے، یہ میرے پوزیشن میں ہے، میرے قبضے میں ہے. تو میں یہاں پہ کیا لگاؤں گا؟ آئی ہیو اے بک. سو
یہاں پہ ہم نے پہلی چیز جو ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ ہی شی اٹ یا نام کے ساتھ ہیز لگائیں گے تو وہ ہی ہیز اے بک، یہ اس کی کتاب ہے، اور آئی وی یو دے کے ساتھ جو ہیں وہ ہم کیا لگائیں گے، ہیو لگائیں گے. تو ایک چیز ہم نے پہلی چیز سیکھ لی. اب اس کے بعد ہم اس کو فقرے کو ہم نیگیٹو بنانا دیکھتے ہیں. جی نیگیٹو میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سادہ فقرے میں ہی شی اٹ یا نام کے ساتھ کیا لگ رہا ہے، ہیز لگ رہا ہے. لیکن جب منفی فقرہ بنائیں گے تو وہاں پہ ہم ہی شی اٹ کے ساتھ لگائیں گے ڈز، جیسا کہ پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں پہلے دوسرے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہی شی اٹ کے ساتھ ڈز لگے گا، تو یہاں پہ بھی ڈز لگے گا، لیکن ڈز ناٹ ہیو لگے گا، ڈز ناٹ ہیز نہیں لگے گا. اس کے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ ہی ڈز ناٹ ہیو اے بک، ہی ڈز ناٹ ہیو اے بک، اس کے پاس کتاب نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو اے بک، اس کے پاس کتاب نہیں ہے. یعنی ویورز یہاں پہ غلطی آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ پکڑنا ہے، اسٹوڈنٹس غلطی زیادہ یہ کر جاتے ہیں ہی ڈز ناٹ ہیز اے بک یہ لکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ والا جو طریقہ ہے غلط ہے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سادہ فقروں میں ہی شیٹ کے ساتھ ہم نے ہیز ہی لگانا ہے، لیکن جب وہ فقرہ مائنس ہوگا، منفی ہوگا، نیگیٹو ہوگا، تو اس وقت ہم نے ہیز کی جگہ کیا لگا دینا ہے، ہیو لگا دینا ہے. بس اتنا سا فرق ہے اس کا جو ہے وہ نیگیٹو فقرہ بناتے وقت. ہی ڈز ناٹ ہیو اے بک، ہی ڈزنٹ ہیو اے بک یعنی اس کے پاس کتاب نہیں ہے. تو یہ منفی فقرہ کس کے ذریعے بنا، ہی شیٹ کے ساتھ. اب منفی فقرہ دوبارہ ہم آئی وہی یو کے ساتھ بنا لیتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں جی کہ اس کا جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہے. تو اس کا اسٹرکچر ہم نے دیکھنے کے لیے دوبارہ اس کی وہی ایگزامپل کو دوبارہ کوٹ کرتے ہیں. آئی وی یو یا دے کے ساتھ جب نیگیٹو بنانا ہے تو ہم نے کیا لگائیں گے، ڈونٹ ہیو. ڈو ناٹ ہیو یا ڈونٹ ہیو لگا دیں تو کیا لگائیں گے جی، ہم ڈونٹ ہیو لگائیں گے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. میرے پاس کتاب نہیں ہے، آئی ڈو ناٹ ہیو اے بک، آئی ڈو ناٹ ہیو اے بک، میرے پاس کتاب نہیں ہے. سو منفی فقرہ چاہے ہی شی اٹ کے ساتھ ہو یا آئی وی یو دے کے ساتھ ہوں، دونوں کے ساتھ جب مائنس لگانا ہے، منفی فقرہ لگانا ہے، بنانا ہے، تو اس وقت ہیو لگائیں گے. ہیز جو ہے وہ سادہ فقروں میں ہی شی اٹ کے ساتھ لگے گا، اور ہیو آئی وی یو یعنی پلورل جو ہیں سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ لگے گا. لیکن جب نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو دونوں صورتوں میں ہم کیا لگائیں گے، ہیو لگائیں گے. یعنی یہ جو فقرہ ہم نے پڑھا ہے آئی ڈونٹ ہیو اے بک، میرے پاس کتاب نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ کنسٹرکشن فارم جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں. ہی ڈزنٹ ہیو اے بک، اس کے پاس کتاب نہیں ہے، یا آئی ڈونٹ ہیو اے بک، میرے پاس کتاب نہیں ہے. سو یہاں تک ہم نے دوسری چیز دیکھ لی کہ جب سادہ فقرہ ہوگا تو ہی شی اٹ کے ساتھ ہیز لگے گا، اور جب منفی فقرے ہوں گے تو اس وقت ہی شی اٹ کے ساتھ لگے گا ڈز، لیکن ڈز کے ساتھ ہیز نہیں لگے گا بلکہ ہیو لگے گا. اچھا جی، اس میں اب نیگیٹو ہم نے فقرہ جو ہے وہ بنا لی ہے. تو اب سوالیہ فقرے کی جانب آتے ہیں. سوالیہ فقرے میں بھی سیم وہی رول ہم نے استعمال کرنا ہے کہ جو ہی شی اٹ ہوں گے یا آئی وہی ہوں گے، سیم اس کے ساتھ جو پریویس ہم نے بنایا ہے اسٹرکچر وہی لگے گا. یعنی آئی وی یو کے ساتھ جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ ساتھ ہم سٹارٹ میں ڈو لگا دیں گے. آئی وی یو کے ساتھ ڈو کو جو ہے وہ شروع میں لگا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا، فقرہ سوالیہ فقرہ بن جائے گا. کیا آپ کے پاس کتاب ہے، ڈو یو ہیو اے بک، ڈو یو ہیو اے بک، کیا آپ کے پاس کتاب ہے. یعنی اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن میں کوئی کتاب ہے. اور جب یہی فقرہ ہم جو ہے وہ ہی شی اٹ کے ساتھ لگائیں گے تو بھی اس وقت منفی فقروں کی طرح جو ہے وہ لگائیں گے، ڈز کو شروع میں لگا دیں گے، اور لیکن جب ہم اس فقرے کو آگے لگائیں گے تو یہاں پہ بھی ہیز نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے، ہیو لگائیں گے. کیا
اس کے پاس کتاب ہے؟ کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ ڈز ہی ہیو اے بک؟ ڈز ہی ہیو اے بک یعنی کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ سو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے یا انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس بنانا ہے تو ڈو اور ڈز اپنی جگہ ہی لگیں گے، استعمال ہوں گے، لیکن ہیز کی جگہ ہی شیٹ میں ہیو لگائیں گے۔ سو پورے کا پورا یہی فرق تھا کہ ہم نے صرف ہیز اور ہیو میں یہ دیکھا کہ یہ زمانہ حال میں ملکیت کو شو کرتا ہے، اور جو ہے ہیز جو ہے وہ ہی شیٹ کے ساتھ لگے گا سادہ فکروں میں، اور ہیو جو ہے وہ آئی وی یو اور دے کے ساتھ لگے گا۔ تو ہوپ کرتا ہوں جی ویورز آج کے لیکچر کو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ ہیز کا استعمال اور ہیو کا استعمال ہم نے کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ اس کا پارٹ نمبر 1 تھا، جس میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ ملکیت شو کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ویور اختتام ہے ہمارے لیسن نمبر گرامر کے لیسن نمبر 10 کا۔ تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور ساتھ اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب کا پہلے بھی ایک میں بتا چکا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہ آپ کے میل میں ایک الرٹ آ جائے گا، اور ویور اس کو آپ جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے، اور مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں online.quizaacademy.com، اور ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کر سکتے ہیں facebook.com/a+science academy۔ سو امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ہیز ہیو کا جو ہے وہ پارٹ نمبر 1 سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آیا اس کو 1-2 دفعہ دیکھیں، اور کیونکہ اس کے 3 یا 4 پارٹ ہوں گے تو پہلے پارٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ ہم دوسری اس کے پارٹ نمبر 2 پہ جب جائیں تو ہم اس کا جو دوسرا اس کا جو رخ ہے ہیز ہیو کا وہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔